مؤمنین خوش آمدید. یک مرتبه بعد از بریک مرکز بریک پیش حال مکدی آقای پروفسور تاج فیض گپ می‌زدیم در که اونا برای ایژوکیشن چقدر مصروف است، مصروفیات خود اونا چقدر وقت میده برای قوم، چقدر احسان از اونا است، برای از ما احسان از اونا است که اونا امروز و غریبا که در اونجا تکلیف هستن. مثال که اونا گفتنم که او بچه که در اسکولایشن مورا اونا کی وس نداره که در دیگه اسکولا اگر دیگه بچه مورا فیس میره مای 30,000 40,000 50,000 اینا که است ایبن بستار کده اینا برای از اونا که است تقریبا ایج نہ ہونے کے برابر اینا رمتر برای از اونا فیسایشن بے ایڈمیشن میده، تعلیم میده و کوشش میکنه که اونا خوب سے خوب تعلیم داده، خوب سے خوب ٹیچرها برای اونا ارنج کنه. و همینطور اینا گفتنم که از خوجه کمیونیتی است، از دیگه غیر از کمیونیتی هست، از امریکا و از کانادا و از کجا که هستن اونا که است مدد مونه. اونا ما بسیار احسانمند از اونا مستی او آقای تاج مو بسیار مهربانی میگه. و مؤمنین ہم سب کو آج ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں صدائے ہزارہ پروگرام میں. اور ہمارے ٹیلی فون لائن بھی ابھی کھل گئے ہیں، جس کو کسی نے فون کرنا ہو. ہم کوئٹہ کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ جو حادثہ پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا، قریب 3-4 ہزاروں کو شہید کیا گیا تھا. آج پھر ایک مرتبہ ایسے حادثہ ہوا ہے کہ ہم ابھی تک اس حالات سے گزر رہے ہیں کہ دیکھیں. ویسے تو پاکستان میں پولیس بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتا. کراچی میں ہم نے کل پرسوں سنا تھا کہ ایک ڈی ایس پی کو مارا، پچھلے ہفتے ڈی ایس پی کو مارا. اگر پولیس اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اور آرمی والے اور رینجرز والے اور دوسرے، تو ہمارے لیے تو ذرا مشکل ہے. لیکن ہم پھر بھی سارے جو بلیمز ہیں ہم گورنمنٹ کے اوپر، آج کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ڈالتے ہیں. تو ہم ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام. طیب بھائی مقصود سینسی واٹفورڈ گفتگو کنم. بسیار ممنون. کشرا قبل از پاکستان آمدم و قبل ازام این جا خیلی مشهور بود که در پاکستان خیلی دهشتگردی است و کس جا از این شر محفوظ و مامون نیست. بله تلویزیون که در یورپ و بالخصوص در بریتانیا یک خبر را 10 بار روزانه و 20 بار اینجا ریپیت کنند و این خوف و هراس پیدا کند. درست. در راولپنڈی و اسلام آباد من هیچ در این باره ندیدم نشنیدم. من از این شما استفسار کردن خواهم که آیا اهالیان کوئٹه هم تبدیلی محسوس کردن و تصدیق کنند که اونا هم از بیم و خوف بیرون آمدند، در آن حاله که حکومت وقت تعیین هم عسکری قوت را فری ہینڈ نہ دادا. بله. بات یہ ہے کہ اگر فوج کو فری ہینڈ دیا جاتا تو اس سے بہتر حالات ہوتے. لیکن کیا کوئٹہ میں بھی تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے یا یہ آج کے نئے واقعات جنم لے رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پروفیسر تاج فیض صاحب سے آپ پوچھئے، یا کیا آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں یا ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے؟ بہت مہربانی. ہاں، انہوں نے شکریہ شاہ صاحب، آپ نے فون کیا، بڑی مہربانی ہے. آپ نے کہا ابھی آپ پاکستان سے آئے ہو، آپ شاید راولپنڈی میں تھے یا اسلام آباد میں اور کشمیر سائڈ پہ، وہاں سے آپ ہو کے آئے ہو. آپ نے حالات دیکھے، بہتر ہو رہے ہیں، بہت بہتر ہو، کافی بہتر ہو. لیکن آپ نے یہاں آتے ہی فوراً آپ نے سننا شروع کیا کہ دیکھیں کراچی میں شاید پچھلے ہفتے ہی ایک پولیس کے ڈی ایس پی کو، نہ کہ وہ کوئی سپاہی تھا، کچھ ان کو اور ان کے ساتھ جو سپاہی تھے ان کو بھی شہید کیا. اور کل کی بات ہے شاید ایک ایس پی کو یا ڈی ایس پی کو، جن کا نام شاید ذوالفقار زیدی تھا، کچھ نام سے تھا، ان کو بھی شہید کیا گیا. اور ڈی ایس پیز اور آفیسر کو جو ہے ایسے مارتے ہیں. تو ہمارے کوئٹہ میں بھی ایسے ہی ایک دکھے حالات تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے کو بھی اپنے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہمارے میں بھی جتنے بھی مومن ہیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے کو حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی جو ہے نگہبانی کر کے ہم آپس میں اتفاق کے ساتھ مل کے اہل سنت جماعت ہیں، ہمارے اہل تشیع اور دوسرے جتنے بھی جن کی جانیں لینے کے لیے دہشت گردی پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں. فوج تو ان کے پیچھے پڑی ہے، لیکن کیا کرے کہ حکومت جو ہے ان کو جو ہے ایسے سزا نہیں دے رہی. ہم نے کافی دنوں کے بعد سنا آج کہ جو سہولت مرزا کا بات چل رہا تھا کہ سہولت مرزا کو پھانسی ہوگی. اس نے 17 سال سے یا شاید 15 سال پہلے جو ہے کتنے لوگوں کو 14-15 لوگوں کو قتل کیا. تو اگر کسی نے قتل کیا، اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کو سزا اس کی ملنی چاہیے. اور جو بھی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، وہ ہزارہ ہو، وہ شیعہ ہو یا جو بھی ہو، کسی کی جان لینا کوئی لے لے تو دوسرے جو گھر والے ہیں ان کے لوگ کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی بات کے اگر شہید کیا جائے یا ان کو جان لیا جائے تو میرے خیال میں اللہ بھی اس بات کو نہیں مانتا اور وہ بھی کہتا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو، جو شیعوں کو یا جو
کسی بھی اہل سنت کو کسی کو مارتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا ایسی ابھی ہمارے پروفیسر صاحب نے بھی یہی بتایا کہ وہ جو ہے دیکھے کہ ہمارے کوئٹہ میں حالات تو اتنے خراب ہو گئے تھے، خراب سے بھی بد سے بدتر ہوتے گئے تھے کہ ہم جس زمانے میں جس کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جاتے تھے اور آج جو ہے وہاں پہ تو کوئی جا نہیں سکتا، لیکن وہی ہمارے محلے میں جو ہے وہاں پہ جونیئر اسکول، شاید پھر پرائمری اسکول یا مڈل اسکول، ہائی اسکول اور شاید کالجیں بھی کھل گئی ہیں، ابھی شاید ایک یونیورسٹی کی بھی بات ہو رہی ہے یا ابھی بات چل رہی ہے جو کہ ابھی تک بن رہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بنا لے صرف علمدار روڈ پہ۔ تو دوسرے جگہوں پہ جانے کے لیے جو ہے ہمارے کو جو ہے بڑی مشکلیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں تو ہمیشہ تعلیم کے لیے بات کرتا ہوں کہ کوئی اگر ماں ہو یا باپ ہو، اگر اس کا بیٹا ہے تو وہ پہلے اس سے پیٹ سے پہلے وہ یہی سوچے گا کہ میں اپنے بچے کو تعلیم دو، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے آپ کا بیٹا ہو، چاہے کسی کا بھی بیٹا ہو۔ ہر ماں ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو سب سے پہلے جو ہے اس کو تعلیم حاصل ہو اور وہ تعلیم لے کے کسی جگہ کسی مقام تک پہنچ سکے۔ تو ہمارے جو کوئٹے میں جو جن کے پاس حیثیت ہے، جو جا سکتے ہیں یا ملک سے باہر نکل سکتے ہیں، جو آسٹریلیا گئے جا سکے، جو کینیڈا، یورپ اور پاکستان کے باہر کدھر گئے وہ تو چلے گئے، اور پاکستان کے اندر بھی جو ایجوکیشن کے لیے چاہے پنڈی جانا پڑا، لاہور جانا پڑا، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، لائل پور، ملتان، تو وہ جا سکے۔ لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو جن کی وس نہیں، وہ جا نہیں سکتے، ان کے بیٹے جو اسکول جانا بھی چاہتے ہیں، اس کے ماں باپ وغیرہ اگر ان کی دکانیں دی تو ان کے دکانوں کو لوٹ کر ان کو دکانوں کو بند کرنا پڑا ان کو، اور ان کے بزنس کو، ان کے جابوں کو، جاب والے جاب پہ نہیں جا سکتے۔ حالات تو ابھی تک ایسے ہے، لیکن ہم تو گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں، تو قانون کی سب سے بڑے پہلے جو ہے وہ بالادستی ہونی چاہیے، اور جو مجرم ہے مجرم کو سب سے پہلے سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ سہولت ہو، چاہے وہ ہزارہ ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے اہل تشیع سے ہو، چاہے دہشت گرد ہو، کوئی بھی اگر کوئی قاتل ہے کسی کی جان لی، اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو سزا ہونی چاہیے۔ مومنین، ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں اور آج ہم پھر یہ سن کے کہ ہمارے کوئٹہ میں پھر جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ پھر ایک حادثہ ہوا ہے، اور یہ بالکل علمدار روڈ سے اتنا دور بھی نہیں، انہوں نے ذکر بھی کیا روڈ کا، کانسی روڈ۔ آپ یقین جانیں یہ کانسی روڈ کوئٹہ میں وہ روڈ ہے، اس روڈ پہ میں پیدا ہوا، اس روڈ پہ میں چھوٹا بڑا ہوا، اس روڈ پہ ہماری زندگی تھی، ہمارے مکانیں تھے، ہماری جائیداد تھے، ہمارے بڑے بڑے ہم گھوم پھرنا ہمیشہ ہمارے کیا، لیکن آج ہم اس روڈ کے اوپر سیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں، ٹھیک ہے حکومت کی نااہلی ہے، حکومت جو ہے جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، ان کو لیکن ہمارے میں بھی اتفاق ہونی چاہیے، اتحاد ہونی چاہیے۔ میں تو ہمیشہ جو فارسی میں بات کرتا ہوں، ہمیشہ مومنین کو، کوئٹہ والوں کو، علمدار والوں کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے مومن بھائی جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ہمیشہ ہمارے مدد بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے آج ابھی پروفیسر تاج صاحب نے یہی بتایا کہ امریکہ میں نیو یارک سے کچھ اہل جو خوجہ بھائی ہے ہمارے مومن بھائی، ان کو بھی پتہ ہے، اور جیسے یہ ان کو جو ہے فنڈ جا رہا ہے انہوں نے ہمارے کو، ورنہ 3 لاکھ روپے تک کا مہینے کا ہمارے کو فیس جو ہے بچوں کے جو ہے ہمارے کو باہر سے آتے ہیں، ہمارے کو باہر سے وہ مدد کرتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں ان کے لیے، جو ان کے لیے کرتا ہے، شاید انشاءاللہ وہ اپنی عاقبت کے لیے وہ سوچتے ہیں۔ ہم ٹیلی فون لائنیں تو کھلی، کسی مومن نے فون کرنا آپ ضرور فون کریں۔ ابھی ایک کال ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام مولانا صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، خوش آمدید۔ کوئٹہ کراچی میں جو حادثات ہو رہے ہیں، یہ مہینہ رجب کا تو اللہ کا برکت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس حرمت کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں بھی قتل و غارت سے باز نہیں ہے؟ یقیناً یہ مسلمان نہیں ہے، بالکل ان کا اسلام سے کوئی دور سے بھی واسطہ نہیں۔ جی جی۔ اور جو حکمران ہیں ان کا بھی رعایا کے لیے کوئی، ان کے دل میں کوئی کونا گوشہ ایسا نہیں جہاں رعایا کے لیے وہ کرتے ہو۔ بادشاہ سلامت ہے، بالکل شاہی مزاج ہے ان کا بادشاہوں کا، اور بالکل دنیا لٹ رہی ہے۔ بالکل۔ اور جس طرح آپ کے پروفیسر صاحب یہ فرما رہے تھے، تعلیم بڑی ضروری ہے کسی کام کے لیے۔ بالکل جی۔ اگر تعلیم نہیں تو کوئی عقیدہ نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ بے علم نہ تو خدا را شناخت، بے علم تو خدا کی بھی شناخت نہیں رکھتا۔ بالکل بالکل۔ اور جو قومیں اپنے خالق کو بھول جائیں، بالکل، ان کی یہی عادت ہوتی ہے۔ بہت بڑے دکھ بھری باتیں ہیں اس مہینے میں، تو اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کے ان ہستیوں کا، ان اللہ کی اس پاک مخلوق جو اس دنیا ماہ مبارک میں تشریف لائیں۔ جی جی۔ رجب اور پھر شعبان اور پھر رمضان آ رہا ہے، بالکل۔ لوگ سارے دشمنیاں بھول جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے طیب بھائی صاحب،
حکومت دشمن ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے. انہیں یہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا یا وہ خود جان کے مصلحت اندیشی سے کام رہے ہیں کہ دشمن ہمارا کون ہے. وہ چھپا ہوا دشمن ہے جو کینسر کی طرح پاکستان میں پھیل گیا ہے. جی بس دعا یہی کرتا ہوں کہ فرقہ بندی جس طرح سے مٹ گئی ایران میں، کاش ایسی ہی فضا قائم ہو سارے عالم اسلام میں. الہ آمین. کاش سارے عالم اسلام میں اتحاد ہو اور عالم اسلام کا مرکز بنے تہران میں. مصور پاکستان، اسلام پاکستان کے تصور کا خالق علامہ اقبال ہی کہہ رہا تھا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. مسلمان جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، اگر یہ خدا کے نام پر اور خدا کے رسول کے نام پر اور قرآن پر اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر ان کی حالت یہی ہوگی بالکل اس وقت ہو رہی ہے. بالکل. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو سچے دل سے قرآن پاک پڑھ کر قرآن پاک کی تعلیمات پر، محمد علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے تاکہ ملک میں امن آئے اور ہم آخری حجت کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. التماس سے دعا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا محمد یعقوب صاحب، آپ کا احسان ہمارے اوپر، آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو وہ بے گناہ شہید ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کراچی کا ہو، لاہور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ کا ہو، کسی کے لیے بھی ہماری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، اور آپ جو ہمارے کو جو مشورے دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں آ کے جو بات کرتے ہیں، یہ ہمارے حوصلے کے لیے بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ ہے. تو ہم بہت بہت آپ کے شکر گزار ہیں. ہماری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے اور آپ کا سایہ ہمارے سر ہمیشہ جو ہے برقرار رہے. ہماری دعائیں آپ کے لیے. مومنین ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. ہلو جی، سو خبر کے اظہر خان خبر کوم دکم ځای خبر کے کوم ویلز نا. جی صاحب ډیره مهرباني. زه ډیر خوشحال شوم چې ته داسې نن زموږ پروګرام کې راغلی، تاسې فون کړی. نو وایه څه خبر وایه چې خبر کوې. خبره دا کوم چې زمونږ پرابلم دا ټولې یو مسلمانانو له یو کېدل پکار دي. ضرور خبره دا کومې دا منصوبې چې دي دې لپاره جنګونه نه دي کول پکار، او غیر تن پردی تن خپل ځان سره نه دي کول پکار. خپل تاسو ورس کوئی هر یو تن کې څه کوالټي هغه مخکې کوئی، هغه کار کوالټي هغه کوالټي کې مخکې کوئی. نو هغه خبر پښتونخوا چاہے هزار بالکل 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 چې هر ځای نو چې کومه کوالټي کې بندر راتلی شي دا ټول عمر به دا مونږ دا ویپن به اوچتو یو بل به وو. نو هغې کې د چا نقصان دی؟ خپل نقصان دی. بالکل د ملک نقصان دی، زموږ خپل نقصان دی. بندله سوچ پول پکار دی، دې نه څه فایده نه پروزي، دشمنیان پروزي، هغې څه فایده نشته. مونږ ټول خپله کې مسلمانان هسې یو بل ته غوسې وو. بالکل نری نری خبرو باندې ټول دغه باریکې باریکې خبرو باندې دشمنیان دغه جوړې کړي. نو د دې حل دغه دی چې دنیا ته بنده ګوري، دنیا چلته ورسېده، مونږ دا ټول مسلمانان چلته ورسېدو. بالکل 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 دا سوچ مونږ له پکار دی. کوم یو تن کې چې کومه کوالټي هغې مخکې راوستل پکار دی، هغې کوالټي کې هغه نه کار ایستل پکار دی، هغه له سور کول پکار دی. نو هغه خوشاله، موږ خوشاله، ټول خوشاله. ډېره مهرباني کور دې ودان. تاسې فون وکړئ په دې پروګرام کې. موږ په خپله دا غواړو چې د هر کور د هر چا چې یو سړی د ناحق چې د هغه ځان څوک اخلي، هغه کور والا باندې څومره مشکلات تېرېږي، هغه کور والا پوهېږي. د دوی چې د سړی د مړ کړی دی، هغه مړ شوی دی، هغه دوی کور والا په دې باندې افسوس باندې دوی پوهېږي. نو موږ دغه وایو چې هر څوک موږ دا نه وایو چې هزارۍ، چې پښتون، چې پنجابي، چې هندوستاني، چې کرسچن، چې هر څوک. ولې د چا ځان اخیستن چې دی ډېره غټه ګناه دی. الله تعالی هم خو دغه وایي چې د یو سړی ته ځان اخلې، ته چې د ګرده دنیا د دې نه چې مسلمانانو ځان اخلي، تاسې د ګرده دنیا اخلي، د ګرده. نو خدا ډېر مشکل دی. نو ډېره مهرباني تاسې په دا پروګرام کې راغلی. موږ ستا ډېر عزت کوو، ډېر قدر کوو، او ستاسو دپاره زموږ دعاونه بس انشاءالله غواړي چې اتفاق راشي. ایک کال اور ہے. السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسلام، خوش آمدید. بڑی خوش آمدید جناب. آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، ابھی باہر سے آیا ہوں تو جناب کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ جناب کو سلام کر لوں. بہت شکریہ. تو کوئٹہ کو آدمی کو یہ جتنے بھی فیض کوئٹہ میں ہو رہے ہیں
یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. میری دعا ہے کہ ان کا مقابلہ کرتے رہے شیطانوں کا. بالکل شیطانوں کو کبھی ان سے بسا نہیں کھانا اور ان سے کبھی بھی دھوکے میں نہیں رہنا, کیونکہ شیطان ہر ٹائم میں دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کا نام لے کر مقابلہ کرتے رہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ چگیدی صاحب کامیابی ہے انشاءاللہ. تو باقی مجبوریاں تو ہر ملک میں ہے اور ہر جگہ میں ہے, اور ہر مجبوری کا مقابلہ بھی اپنی ہمت سے کیا جا سکتا ہے. جو آدمی ہمت نہیں کرتے خدا بھی ان کی مدد نہیں کرتا. تو جناب اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں اور جناب کا کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. بہت شکریہ یعقوب بھائی, آپ کا احسان, آپ کی دعائیں ہمارے لیے, ہماری دعائیں آپ کے لیے, آپ کی صحت و تندرستی کے لیے. ہمارے یعقوب بھائی ہمیشہ فون کرتے رہتے ہیں اور ہم اتنا ہمارے کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہمارے دعائیں یعقوب بھائی کے لیے ہے. واقعی یعقوب بھائی نے تو صحیح بات کہا کہ اگر آپ خود اپنی مدد آپ نہیں کرو گے اور اتفاق و اتحاد سے آگے نہیں بڑھو گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کے لیے بڑی مشکل ہے کہ مدد کرے اور مدد کے لیے بڑے. جب تک آپ میں خود میں یہ صلہ پیدا ہو کہ آپ اتفاق اور آپ اپنی مدد آپ کے تحت چلے. تو مومن میں یہی باتیں کر رہا تھا. ابھی ہمارے بھائی نے فون کیا تھا, شاید پتہ نہیں پشاور سے کہاں سے, وہ پشتوں میں بات کر رہا تھا. میں بھی اچھا جی ہاں, تو وہ ویلس سے بات کیا تھا, پشتوں میں بات کر رہا تھا. تو میں تو فارسی زبان ہوں لیکن میں پشتو ابھی 45 سال سے لندن میں رہ رہا ہوں, کم ہی پشتو بولتا ہوں, لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں پشتو بول سکتا ہوں, بات کرتا ہوں. کیونکہ ہم جو کوئٹے میں بڑے ہوئے, جیسے کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ حادثہ آج ہوا ہے جو آج مومنین کو ہزارہ کہہ کے شہید کیا گیا, یہ کاسی روڈ کے قریب وہی کاسی روڈ ہے جہاں پہ میں رہتا تھا. میں نے بتایا میں چھوٹا پیدا ہوا, بڑا ہوا, وہیں پہ رہا, ہمارا گھر جائیدادیں وہاں پہ تھی. یہ کاسی روڈ جو ہے یہ سارے پٹھانوں کا ایریا تھا. ہم ان کے بیچ رہتے تھے, ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے, ہمارے ان سے بڑی اچھی دوستی تھی, ہمارا ملنا جلنا تھا. ان کا تعلق اہل سنت سے تھا, ہمارا تعلق اہل تشیع سے تھا. ہمارے میں کوئی فرق نہیں تھا. آپ یقین جانیں کہ میں حق ہے کسی کا نہیں ہے, میں گناہگار ہوں. میں دعا ہر نماز کے بعد, میرا دوست ہے جو پٹھان ہے اہل سنت سے, ان کا تعلق ہے, میں ان کو اگر یاد نہ کروں اللہ تعالیٰ میرے کو سزا دے کہ میں اس کو ہر نماز میں, چاہے صبح کا ہو, دوپہر کا ہو, شام کا ہو, میں اس کا نام لے کے میں اس کو دعا کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جب پہلی مرتبہ یورپ آیا, میں اس کے ساتھ ڈنمارک میں تھا, میں کافی عرصے اس کے ساتھ رہا. نام ان کا حسین تھا وہ پٹھان زیارت کا, لیکن میں آج بھی اس کو مس کرتا ہوں. وہ کافی سالوں سے غریب فوت ہو گئے. بس دعائی میرا اس کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. لیکن ایسی جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا, پٹھانوں سے ہماری دوستی تھی, ہمارے بلوچوں سے ہماری بڑی اچھی دوستی تھی, ہمارے اور جو غیر ہزارہ جو تھے کوئٹہ میں جو آباد تھے, پنجاب وغیرہ سے کافی عرصوں سے جو آئے تھے, ہمارے اہل تشیع اہل سنت اور کوئی ہمارے میں کوئی فرق نہیں تھا. ہم بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے. یہ تفرقہ ہمارے میں ایسے ہی ڈال دیا گیا, اور تفرقہ ہمارے میں ایسے کہ یہ شیعہ, یہ سنی, یہ دہشت گردیں پیدا ہو گئی ہے, اور یہ انہوں نے لوگوں کی جان لینے شروع کر دی. اور ہمارے میں جو وہ اتحاد اور اتفاق جو ہوا کرتا تھا وہ اس میں بڑی کمی آئی, اور وہ دن بدن جو ہے وہ بگڑتا ہی گیا. لیکن مومنین ہم تو یہی کہتے ہیں, جیسے ابھی ایک بھائی نے جیسے فون کیا, انہوں نے ویل سے, انہوں نے جو یہی کہا کہ ہمارے کو کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیوں ایک دوسرے کی جان لے, اور کس کو حق ملتا ہے کہ کوئی کسی کی جان لے. میں ان سے بالکل پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہماری دعائیں ان کے لیے. میں ان کو بہت میں خوش ہوا کہ انہوں نے پشتوں میں آج بات کی, اور میں نے بھی ان سے آج پشتوں میں بات کی. تو مومنین ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مومنین ما یک مرتبہ بات شکریہ ادا منو بسیار زیاد امروز صدای هزاره پروگرام چرکل پروگرام و بس 5 منت من افسوس گبست همی که بعضمو گب ما سوای پروفسور تاج صاحب که مورا فون کردن از کویتا دیگه از رگو خدا خبر یا که وقت ندارن یا کلو بیزی هستن, پس کارا مارای خود تایم نداره که کس فون کنه گپ ده. بیشک شما اعتراض دارین اعتراض کنین, شما پروگرام خوش ندارین بالکل برای پروگرام گپ دین که بابا ما پروگرام خوش نداریم, ما پروگرام نمیخوای, اور شما کستا اگر برای حالات گپ میزنین, برای هر چی گپ میزنین, یک گپ نزنین دیگه. مومنار که ما تمام توخون اون خبر نیستم که یگو کس که ما گفتم از ویلز بودن, اونا ازرم نبودن, شاید افغان بودن یا دیگه کستا همین طرح تمام ازروکی نبودن, یا گشینا ما ازر نبود, نه ناظر بودن, اونا فون کرده بود. بهرحال ما بسیار شکرگزار از اونا هستی, و بسیار ما مهربانی از اونا را دامونی. او پروفسور تاج
کیستا آقای فیض اونام کیستا چقدر اونام حوصله دارن از خاطر ایژوکیشن کیستا ما دعا هستی برای آقای رضا که اونجی امروز MPS ما است او اقص غریب جدل کدری است اونا گفتن یک مو MP داره مگر بازم منیز مو بسیاری مو ترستی که مور خوش نداری یا مور نمیخوای که بس کوشش داره که پای زور کش کنی یا اور بلخشانی چکنی خداوند عالم پروردگار عالم به حق زی ماه مبارک ماه رجب پیش ماه شعبان ماه پای رمضان ماه مور منه یک اتفاق بده او تمام کل مؤمنین را که است ای مؤمنین دیگرم که است چاہے اونا از لاہور فون از لاہور مدد منا از پنجاب است از کراچی سندھ است از هر جای ما برای زنام دعا گوست بسیار مہربانی و شکریہ زنا ردا ہونی مومنین باتیں یہی ہو رہی تھی تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بھائیوں نے جنہوں نے آج فون کی اور خاص طور سے جو ویل سے ہمارے بھائی نے ہمارے کو فون کیا میں تو حیران ہو گیا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کوئی ہمارے دوست ایک یا بھائی جو ہے چھوٹا بھائی بھی ہوگا اس نے فون کیا اور وہ پشتو میں بات کرے گا اور پشتو جو ہے وہ میرا مادری زبان تو نہیں ہے میرا مادری زبان تو فارسی ہے وہ گھر سے نکلے ہوئے 45 سال ہو گئے فارسی میں بھی ہماری تھوڑی ساری ادھر توڑ مروڑ تو آ گئی ہوگی کچھ نہ کچھ لیکن پھر خیر فارسی تو میں بول رہا تھا لیکن چونکہ میں کوئٹے میں بڑا ہوا ہوں اور میں کاسی روڈ پہ بڑا ہوا ہوں کاسی روڈ پٹھانوں کا روڈ تھا ہم ہمیشہ وہاں پہ پٹھانوں کے ساتھ ہم پشتوں میں بات کرتے تھے ہمارے اطراف میں سارے بلوچ رہتے تھے میں بلوچی بھی جانتا ہوں تھوڑی بہت اور ہمارے جو ہے ہم ہمیشہ مستون جایا کرتے تھے خوزدار جایا کرتے تھے بلوچ لوگ ہمارے ساتھ ہم اکٹھے چھوٹے بڑے ہم فٹ بال کھیلا کرتے تھے کوئٹہ میں بلوچ کلب تھا ہمارا اور ہزارہ کلب ہوتا تھا افغان کلب ہوتا تھا ہمارے مالی باغ میں جو ہے بہت اچھا مشہور اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا فٹ بال کا وہاں پہ ہمارا سب کا ملنا جلنا تھا ایسے حالات نہیں تھے کہ آج جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں اپنے ساتھ وہ بمیں وغیرہ لے کے پھرتے رہتے ہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ دہشت گرد بنتے جا رہے ہیں تو ہم حکومت وقت سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی کو ضرور اپنے ذہن میں رکھے اس کو لا کے کہ جو بھی ظلم کوئی بھی ہو تو ضرور جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو اور انہوں کو جو قانون کی توڑ کے لوگوں کی جانیں لے کے اور ان کو سزا نہیں ملتی ان کو سزا ملنی چاہیے تو مومنین ایک مرتبہ پھر ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج جن مومنوں نے آج فون کیا آج جن سے بات کی انشاءاللہ ہمارا تو زیادہ تر چونکہ پروگرام ہم کوئٹے کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں اور مومنین ہمیشہ نہ کوئی حادثہ وہاں پہ ہوتا رہتا ہے ہماری دعائیں اس فیملی کے لیے جو آج کے دن بھی سفر کیا اور جن کے لوگوں کو آج ہزارہ کہہ کے شہید کیا گیا ہماری دعائیں ان کے لیے اور پچھلے ہفتے بھی جو 3-4 بندوں کو جو شہید کیا گیا ہزارہ کہہ کے ان کے لیے بھی ہماری دعائیں مومنین ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور جنہوں نے فون کیا اور ہم دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے تو انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کے لیے پھر یہ 3 سے 4 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں مومنین فی الحال اجازت میں خواہی تا دیگه افطار تا دیگه سه شنبه انشاءالله با میخواهی فی الحال خدا حافظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته